کلپ نمبر 870۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 سے لے کر 97 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ ترجمہ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات، تو جو نیک اعمال کرے۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا، اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں کچھ کمی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ آیت فمن یعمل من الصالحات سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو یا کالی ہو، وہ دولت مند ہو یا مفلس و غریب ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں، البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، نیک نیت۔ نمبر 2، عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ نمبر 4، بندے کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا ہے، اور ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ ترجمہ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے۔ نمبر 2، جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ نمبر 3، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے، یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا، اور وہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اترتے ہوئے آئیں گے۔ نوٹ: یاجوج اور ماجوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ ترجمہ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ واقترب الوعد الحق، اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔
اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہولناکی اور دہشت سے کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ کفار کے انجام میں عبرت و نصیحت۔ اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیا اس میں ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی رحمت و انعام اور اس کے حقداروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ گرفت، عذاب، موت کی سختیوں اور قیامت و جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی بتا دیا، اور ان لوگوں کو بھی خبر دے دی جو ان میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے باوجود جو انسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ ہیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر پیش کر دے، اس کا کوئی ہیلا اور عذر قبول